اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ گرامیٹیکلی آج انالائز کریں گے، اسی وقت اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ایک لفظ آپ پہچانیں گے اور حدیث آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ 2 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ سبق کو ذہن میں تازہ کر لیں، سبق ہمارا چل رہا ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فعل آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یا تو وہ پروناؤن کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر وہ ناؤن کی صورت میں ہوتا ہے۔ فعل ماضی کی جو آپ نے گردان کی ہے اس کے ہر لفظ میں ایک فاعل پروناؤن کی صورت میں موجود ہے جسے آپ مختلف علامتوں سے پہچانتے ہیں۔ اگر آپ فاعل کو بائی ناؤن مینشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ باؤنڈ ہیں، ریسٹرکٹڈ ہیں گردان میں سے صرف 1 اور 4 لفظ کے، اس کے علاوہ آپ کوئی استعمال نہیں کر سکتے۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا اثر دکھانے کے لیے کوئی وکٹم چاہیے ہوتا ہے، اس کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، اور یہ ٹرانسٹیو وربز کا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی آبجیکٹ جو ہے ٹرانسٹیو وربز کا ہوتا ہے، ان ٹرانسٹیو وربز کا آبجیکٹ نہیں ہوتا۔ مفعول اعراب کے اعتبار سے منصوب ہوتا ہے، اور مفعول بھی 2 صورتوں میں آ سکتا ہے، یا وہ ناؤن ہوتا ہے یا پروناؤن ہوتا ہے۔ اگر وہ پروناؤن کی صورت میں آئے تو ہمیں منصوب پروناؤن جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جو کہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا ہیں۔ مرکبات ناقصہ میں سے مرکب جاری جو ہے یہ جملہ فعلیہ میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے، جبکہ باقی 3 مرکبات ناقصہ جو ہیں مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اضافی چاہے سادہ ہو، چاہے پیچیدہ ہو، چاہے اس میں ضمیر کا استعمال ہو، یہ تینوں مرکبات ناقصہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن کر بھی آ سکتے ہیں اور مفعول بن کر بھی آ سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں حدیث آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو نہ صرف گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے بلکہ آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ یاد بھی ہو جائے گی۔ تو حدیث کا پہلا لفظ ہے فعل ماضی، جو کہ ہے لعنا، بالکل اسی طرح جس طرح ذہابہ ہے۔ ہر کام کے لیے ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جانے کے لیے زال ہا با ہیں، مدد کرنے کے لیے نون صاد را ہیں، رحم کرنے کے لیے، رحمت کرنے کے لیے را ہا میم ہیں، اور لعنت کرنے کے لیے لام عین اور نون ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذہبہ کا ترجمہ ہوگا وہ گیا، نصرہ کا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی۔ اب یہ آپ کی اردو ہے کہ آپ نے کہا جی وہ گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کے ساتھ نہیں لگتا۔ آپ نے کہا اس نے مدد کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس مدد کی۔ تو آپ کی زبان اردو ہے، آپ کو پتا ہے کہاں نے لگنا ہے، کہاں نے نہیں لگنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ذہبہ کا ترجمہ ہے وہ گیا، نصرہ کا ترجمہ ہے اس نے مدد کی، رحمہ کا ترجمہ ہے اس نے رحم کیا یا اس نے رحمت کی، اور لعنہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے لعنت کی۔ لعنت جو ہے یہ رحمت کا اپوزٹ ہے۔ لعنت رحمت کا اپوزٹ ہے، اور رحمت میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے میں آپ سب امیدوار ہیں، اس دنیا میں بھی اسی رحمت کی وجہ سے زندہ ہیں
اور آخرت میں بھی اسی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ میں سے کسی نے جرأت کر کے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ کی رحمت، اس کا فضل شامل حال ہوگا۔ تو یہ وہی رحمت ہے جو ابھی ہم عشاء کی نماز میں دعائے قنوت میں اس سے مانگ کر آئے ہیں کہ نرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ نے سنا ہوا ہے 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمت سے دوری لعنت ہوتی ہے جی۔ اگر کوئی کسی پر لعنت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بد دعا دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ تو لعنت کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا جی۔ اب ہم اس حدیث میں دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لعنت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فعل ہمارے سامنے آ گیا جس کا آپ نے ترجمہ کر لیا، لعنا، کہ اس نے لعنت کی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جلالہ کو مرفوع استعمال کیا، جس سے پتہ چلا کہ اللہ اس کا فاعل ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے اللہ نے لعنت کی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، صحیح۔ اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ رحمت سے دور کر دے، یعنی بد دعا بھی اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی۔ دیکھیں، اکثر ہم صحابی کے نام کے ساتھ ایک جملہ فعلیہ بولتے ہیں، رضی اللہ عنہ، عنہما یا عنہم یا عنہا بولتے ہیں نا۔ بتائیے رضیہ فعل نہیں ہے، فعل ماضی ہے نا، شربہ کے پیٹرن پہ۔ تو رضیہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ راضی ہوا۔ اللہ آ گیا تو اللہ راضی ہوا، انہو اس سے، تو اللہ اس سے راضی ہوا، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے نا۔ لیکن ہم اس کا ترجمہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہو، کرتے ہیں نا، ترجمہ کرتے ہیں نا۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ عربی زبان میں فعل جب استعمال ہوتا ہے نا تو کانٹیکسٹ سے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دعا یا بد دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسا فعل ہے جو دعا کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، صحابہ کے لیے خاص طور پہ مخصوص ہے، ایسے ہی نا۔ اور ہم یہ بھی بولتے ہیں رحمہ اللہ، رحمہ اس نے رحم کیا، اللہ اللہ نے رحم کیا، ہو اس پر۔ یہ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب فاعل ناؤن ہو، مفعول پروناؤن ہو تو مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو رحمہ اللہ کے دو ترجمے ممکن ہو سکتے ہیں، اللہ نے اس پر رحم کیا یا اللہ اس پر رحم کرے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ کلمات لکھے ہوتے ہیں جی، حفظہ اللہ تعالی، حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو دعائیں ہوتی ہیں اصل میں۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ فعل کو چاہے ماضی ہو چاہے مضارع،
دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ دعا ہے اور یہ بد دعا بھی ہو سکتی ہے. یعنی لعن اللہ کے دو ترجمے ممکن ہیں. نمبر ایک کہ اللہ نے لعنت کی، یا دوسرا ترجمہ اللہ لعنت کرے. فالو کر رہے ہیں نا؟ اچھا، اب ذرا دیکھیں، اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے لعنت کی، یعنی اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. ایسے ہے نا؟ کس کو کیا؟ ابھی مفعول کا ذکر نہیں ہوا. اور اگر ہم اسے بد دعا کے معنی میں لیں تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اگر آپ بد دعا دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی کام ایسا ہے کہ رحمت للعالمین بھی بد دعا دینے پر مجبور ہو گئے. اور جب آپ بد دعا دے دیں کسی کو تو مجھے بتائیے اللہ آپ کی بد دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ ڈیفینیٹلی فرمائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لعن اللہ کے دو ترجمے ممکن، اللہ نے لعنت کی یا اللہ لعنت کرے. کس پہ کی یا کس پہ کرے وہ مفعول ہوگا، مفعول منصوب ہوتا ہے. تو پہچانیے الیہودہ منصوب آ گیا. اب ترجمہ کریں جس طرح ترجمہ کرتے جملہ فعلیہ کا اردو میں، پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل. اللہ نے یہود پر لعنت کی، یا بد دعا والا ترجمہ کریں اللہ یہود پر لعنت کرے. ٹھیک ہے؟ صرف یہود پر نہیں، یہود کے ساتھ اور ایڈ کیا آپ نے، والنصارى، اور نصارہ پر. ایک بات نوٹ کر لیں، وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف آ جائے، وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف آ جائے، یا الف مکسورہ آ جائے. یہ جو میں نے ڈالا نا یا سے پہلے ایک چھوٹا الف، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، چھوٹا الف. کسی بھی لفظ کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے، الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے، اس کے آخر میں آ رہا ہے نا. اور الف کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، دنیا. الف کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ربا. تو وہ لفظ جس کے آخر میں الف آ جائے یا الف مکسورہ آ جائے، وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح بولے اور لکھے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح حاضہ ہے، حاضہ مرفوع بھی حاضہ ہوتا ہے، منصوب بھی حاضہ ہوتا ہے، مجرور بھی حاضہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ دنیا مرفوع بھی دنیا ہے، منصوب بھی دنیا ہے، مجرور بھی دنیا ہے. ربا مرفوع بھی ربا ہے، منصوب بھی ربا ہے، مجرور بھی ربا ہے. النصارى مرفوع بھی ہے، منصوب بھی ہے، مجرور بھی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ان تینوں فارم میں سے کسی ایک فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کس فارم میں استعمال ہو رہا ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ منصوب، کیونکہ اسے یہود کے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ النصارى یہاں پہ منصوب ہے. اب ترجمہ کریں جی پورے حصے کا کہ اللہ نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی یا اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے. اگر کی تو گویا اللہ نے دور کر دیا اپنی رحمت سے، اور اگر کرے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں. دونوں صورتوں میں رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کوئی کام ان کا ایسا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے. ٹھیک ہے؟ اب وہ کام کیا ہے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذوا. آپ اس وقت
فعل کو چھوڑ دیں، میں اگر آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ فعل ماضی ہی ہے، اگر یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ ایسا فعل ماضی آپ نے پہلے نہیں دیکھا، تو اس سے ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ ابھی ہم نے پارٹ 2 بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی صرف آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ فعل ماضی ہے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں فعل ماضی کا کون سے کھانے والا لفظ ہے؟ یہ تیسرا. ایکسیلنٹ، یہ پہچان لیا آپ نے. اوکے جی، یعنی اس کا فاعل ہے ہم، اور واو سے آپ نے پہچانا. اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ یہ تیسرا لفظ ہے، تو آپ اس تیسرے لفظ کا پہلا لفظ بھی بنا سکتے ہیں. اتخذ، دیکھیں نا آپ کے پاس لکھا ہوا تھا جی ذهبوا، یہی تھا نا. آپ نے کہا جائے جی اس کا پہلا لفظ بنائیں، تو آپ نے کیا واو اور الف کو ہٹانا ہے، اور یہ جو آخری پیش ہے اسے بھی زبر میں چینج کر دینا ہے. تو اس میں سے بھی آپ واو اور الف کو ہٹائیں تو پیش کو صرف زبر سے چینج کر دیں گے نا، تو کیا لفظ بن جائے گا؟ اتخذ. اتخذ. اب میں آپ سے کہوں جی اتخذ کی گردان کریں تو آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، یقین کریں آپ گردان میں خود کفیل ہیں. آپ کہیں گے جی اتخذ، اتخذا، اتخذو، اتخذت، اتخذتا، اتخذنا، اتخذتا، اتخذتما، اتخذتم، اتخذتی، اتخذتو، اتخذنا. لے جی پارٹ 2 بھی پڑھا دیا میں نے آپ کو. اتخذ فعل کے معنی ہوتے ہیں بنا لینا، ٹھیک ہے. بنا لینا اس سینس میں ایک ہوتا ہے بنانا کریٹ کرنے کے معنی میں، ایک بنانا ہوتا ہے کسی چیز کو کنورٹ کر دینا دوسری چیز میں. مثلا میں کہتا ہوں جی بڑھئی نے لکڑی کو میز بنا دیا، سمجھ آ رہی ہے نا، لکڑی کو میز بنا دیا. تو یہ فعل ایسا ہے جو کنورٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اتخذو کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے، پورا جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں نا، انہوں نے بنا لیا. انہوں نے بنا لیا یعنی انہوں نے کنورٹ کر دیا کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسری چیز میں تبدیل کر دیا. اب وہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ دونوں مفعول ہی ہوں گی نا. فاعل تو آ گیا، انہوں نے بنا لیا، کس کو بنا لیا اور کیا بنا لیا، یہ دو چیزیں چاہیے نا، یہ دونوں مفعول ہیں. پہچانیے دونوں مفعول. مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا چیک کریں. قبورہ، قبورہ کس کی جمع ہے؟ قبر کی. قبور کون سی فارم میں ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور؟ منصوب. ماشاءاللہ. قبور پہ الف لام ہے، تنوین ہے، تو کیا بن رہا ہے؟ مضاف. ماشاءاللہ. تو اگلا مضاف الیہ چیک کریں. انبیائی، مضاف الیہ، اوکے جی، مجرور. اب انبیاء لفظ کو دیکھیں، اس پر الف لام ہے، تنوین ہے، اس کا مطلب یہ بھی مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو گویا پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. آگے ہے ہم. ہم ضمیر ہی ہے. ہم ضمیر ہم کب لکھی جاتی ہے؟ جب پیچھے زیر ہو، جب پیچھے یا ساکن ہو تو یہاں پر زیر تھی، ٹھیک. اب آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی مکمل ہو گیا. ٹرانسلیٹ کریں پیچیدہ مرکب اضافی کا، ٹرانسلیٹ کریں پیچیدہ مرکب اضافی کو. قبور انبیائہم، نہیں ابھی انہوں نے چھوڑیں، صرف قبور انبیائہم کا ترجمہ کریں. سر ہم کا بھی ترجمہ کرنا ہے. جہاں مرکب اضافی ختم ہوتا ہے وہاں سے اردو مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے. صرف اتنے حصے کا ترجمہ کریں. قبور انبیائہم، ان کے نبیوں کی قبریں، ان کے نبیوں کی قبریں. اب ان کے نبیوں کی قبریں، اس کو ایز اے مفعول استعمال کریں اتخذو کے لیے. اتخذو انہوں نے بنا لیا. قبور انبیائہم، اپنے نبیوں کی قبروں کو، انہوں نے اپنے
نبیوں کی قبروں کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ ابھی دوسرا مفعول ریکوائرڈ ہے, تو دوسرا مفعول آپ سے اس نے فرمایا مسجدن. مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدن, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حدیث پوری ہوگی. جیسے مسلمانوں نے بھی بالکل, یہ تو اب اشارہ عقل مند کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں نا. لعن اللہ الیہود والنصارى, جملہ فعلیہ. اتخذوا قبور انبیائہم مسجدن, جملہ فعلیہ. لسان قرآن کورس میں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ تم ابو صاحب حدیث سمجھ میں آ گئی؟ اب چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف. دوسری حدیث میں بھی آپ نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. لعنت, ٹھیک ہے, کون کر رہا ہے, کس پہ کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, یہ ساری باتیں نوٹ کرنی ہے آپ نے. اوکے جی. اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس حدیث میں تو یہود و نصارہ تھے, تو آپ نے کہا جی یہود و نصارہ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں آپ نے بتانا ہے یہود و نصارہ کا ذکر ہے یا کس کا ذکر ہے. یہ ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اور حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے اس حدیث میں استعمال ہونے والی چند الفاظ کی وکیبلری آپ کو معلوم ہوگی تو انشاءاللہ حدیث سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جو آپ نوٹ کر لیں. پہلا لفظ ہے جی ربا. ربا کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. سود کسے کہتے ہیں؟ انٹرسٹ. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے. کوئی ایسا بچہ اس کلاس میں جسے سود کا نہ پتا ہو, ٹھیک ہے. اچھا جی, عربی زبان میں ایک فعل استعمال ہوتا ہے اکلا. اکلا جس طرح ذہب ہے اسی طرح اکلا ہے. اکلا کے معنی ہوتے ہیں کھانا, یعنی اکلا اس نے کھایا, ٹھیک ہے. عربی زبان میں آکل کہتے ہیں کھانے والے کو. جو کھانے والا ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ آکل, ٹھیک ہے. عین والا آکل نہیں ہے. کہیں آپ کچھ کھا رہے ہو میں کہوں تو آپ آکل ہیں, آپ کہیں ماشاءاللہ میں تو ہوں ہی آکل. عین والا آکل نہیں, حمزہ والا آکل, کھانے والا, ٹھیک ہے. عربی زبان میں موکل کہتے ہیں کھلانے والا. موکل کیا ہوتا ہے؟ کھلانے والا, صحیح. عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو. کاتب لکھنے والا. عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہ کو. عربی زبان میں سوا, یہ سوا پنجابی والی سوا نہیں ہے, سوا کہتے ہیں برابر کو. اوکے جی, کلیئر جی. اب یہ تمام الفاظ جو ہیں حدیث میں استعمال ہوں گے اور آپ انشاءاللہ تعالی فلی حدیث کو سمجھیں گے. میں درخواست کروں گا کہ پوری توجہ بورڈ پہ دیں, بعد میں کاپی کر لیں, تصویر کھینچ لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث کو سمجھیں ذرا. حدیث لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, ٹرانسلیٹ کریں جی. لعنا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے لعنت کی. رسول اللہ, اللہ کے رسول نے
لعنت کی. اوکے جی, فائل پہلے آ گیا پھر فعل آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی. صحابی روایت کر رہے ہیں, صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت کرتے ہوئے سنا, یعنی ٹھیک ہے کہ آپ نے لعنت کی. اب یہ صحابی نہیں کہہ سکتے کہ لعنت کریں آپ, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں کہہ سکتا نا. یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے, کوئی اور تو نہیں کہہ سکتا نا کہ جی آپ لعنت کریں. آپ کی خواہش سے تو دین نہیں چلے گا نا. دین تو نام ہی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے. تو یہاں پر صرف ایک ہی ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی. یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول لعنت کریں. فالو ہو گیا نا. وہاں پر دونوں ترجمے ممکن تھے کہ اللہ نے لعنت کی یا اللہ لعنت کرے, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے. یہاں پر صحابی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. کس پہ لعنت کی؟ مفعول چاہیے. مفعول ہے جی آکل, کھانے والا. الف لام بھی نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ڈال رہا میں, مفعول بن گیا نا. تو اس کا مطلب مضاف بھی بن رہا ہے ساتھ. آگے مضاف الیہ چاہیے اور آگے مضاف الیہ ہے الربا. الربا مجرور ہے نا, الربا مجرور ہے نا, تو اس کا مطلب مرکب اضافی کنفرم ہو گیا. آکل الربا کا مطلب کیا ہوگا؟ سود کا کھانے والا. اب ترجمہ کرتے ہیں جملہ فعلیہ کا, پہلے فاعل بولے, پھر مفعول بولے, پھر فعل بولے. جی, اللہ کے رسول نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی. ٹھیک ہے جی. کسی یہودی کا تذکرہ ہے, کسی نصارہ نہیں نا, سمپل ایک ایکٹ بتایا. ٹھیک ہو گیا. آگے سنیں. واہ اور موکلا, مفعول, مضاف, مضاف الیہ. موکلہ, کیا مطلب؟ اس کے کھلانے والے پر بھی. ٹھیک ہے نا. الیہود والنصارى آکل الربا و موکلہ, اس کے کھانے والے پر اور اس کے کھلانے والے پر. وَكَاتِبَهُ, اور اس کے لکھنے والے پر. شاہد, گواہ. اگر دو شاہد ہوں تو عربی میں کیا کہیں گے؟ شاہدانی. شاہدانی مفعول بنیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ شاہدینی. شاہدینی جب مضاف بنیں گے تو کیا بنے گا؟ شاہدئی. ماشاءاللہ آپ کتنے ذہین لوگ ہیں. نون ڈراپ ہو گیا, شاہدئی. اور جب اس کے ساتھ یہی ضمیر استعمال ہوگی ہو کی, تو ہو پہ کون سی حرکت آئے گی جی؟ فی والی ایگزامپل یاد رکھیں. وشاہدیہ, اور اس کے دونوں گواہوں پر. کتنے لعنتی ہوئے جی؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. وقالا, اور آپ نے فرمایا. قالا آپ نے بہت سنا ہوا ہے, قالا لفظی ترجمہ ہے ہی سیڈ, اس نے کہا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک جملہ اسمیہ فرمایا, ہم وہ سب. دے مرفوع ضمیر ہے, معرفہ ہے, مبتدا, خبر نکرہ چاہیے, مرفوع چاہیے. سواء, وہ سب برابر. حدیث پوری ہو گئی, سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بورڈ پہ موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو رزلٹ کا اقرار بھی صحیح پڑھا رہا ہوں نا, ٹھیک ہے نا.
اب ذرا حدیث سنیں دوبارہ جو آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو گئی کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقال ہم سواء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا دے آل آر ایکول. کس میں؟ لعنت میں، اس گناہ میں. کاتب کہتا جی میرا کیا قصور ہے، خواب ہو رہا ہے، خلاف ہو رہا ہے، میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. گواہی دینے والا کہے گا میں تو جی دوست تھا، انہوں نے کہا یار سگنیچر کر دو گواہ کے خانے میں، ٹھیک ہے، میں نے تو سمپل سگنیچر کیے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سواء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے آ گئی. ایک دوسری حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 حوبن. الربا مبتدا معرفہ مرفوع، اس کے بارے میں خبر دی آپ نے کہ 70 سود 70 ہے. حوبن درجے کے اعتبار سے، درجے کے لحاظ سے، یعنی سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، 70 لیولز ہیں. اور عربی میں 70 کا عدد جو ہے یہ کثرت تعداد پہ بولا جاتا ہے. جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا 100. میں نے آپ کو جملہ فعلیہ 100 مرتبہ پڑھا دیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں نہیں جی ابھی تو 32 دفعہ ہوا ہے، مطلب بہت دفعہ پڑھا دیا ہے جملہ فعلیہ. تو عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں. وَأَيْسَرُهَا، اس کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے آخری درجہ، سب سے لوئسٹ درجہ أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اس کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے آخری درجہ کیا ہے؟ گویا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین اور کچھ قرآن مجید کی آیات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں سود کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے. کب؟ قیامت کے دن یا اپنی قبروں سے. الا، مگر کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو. قبروں سے ایسے اٹھیں گے. اس کی وجہ بتائی ذالک بانہم قالوا، یہ حال ان کا اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. بیع کیا ہے؟ تجارت. وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. تجارت بھی تو سود کی طرح. تجارت کیوں کرتا ہے انسان؟ بزنس کیوں کرتا ہے جی؟ منافع کے لیے، پروفٹ کے لیے. سود میں پیسے کیوں دیتا ہے؟ منافع کے لیے. جب دونوں کا مقصد ہی پروفٹ ہے تو کی گل ہوئی جی کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اگلا جملہ جو ہے نا احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک رائے یہ ہے کہ یہ انہی کا جملہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ جب دونوں کا مقصد ہی پروفٹ ہے تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ والا جملہ جو ہے نا یہ ان کا نہیں اللہ کا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. وہ کہتے ہیں کہ سود بھی، وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. تو اس پہ اللہ نے جواب دیا تمہیں دونوں ایک جیسی نظر آتی رہیں، لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا. رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. اب اس آیت کو، ان کے قول کو
اور نبی کی قسم کی وہ حدیث ماں کے ساتھ نکاح کرنے والی، اس کو ذرا ساتھ میں رکھیں اور میرا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک لڑکا تھا، اس نے شادی کرنی تھی، اسے لڑکی نہیں مل رہی، اپنی پسند کی. اسے یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں میچ ہوگا، دماغ نہیں، مذہب اجازت نہیں دیتا کہ پہلے ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. ٹھیک ہے، کیا کروں؟ لیکن رسک نہیں وہ لینا چاہتا کہ میں ان دیکھے بن دیکھے نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے دوست نے اسے مشورہ دیا، یار یہ تمہارا مسئلہ نہیں حل ہونا جتنے تم اس حوالے سے ہو نا. تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے ساتھ تمہارا ذہن ملتا ہے اور سب تم چاہتے ہو، تو وہ تو ایک ہی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے، کر لو اس کے ساتھ نکاح. یہ سنتے ہی اس نے اس کا منہ سرخ کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، منہ سرخ جب سفید ہوا تو اس نے کہا اچھا سوری، برا منا کے، تمہارے ہمسائے میں جو تمہارے ماموں کی لڑکی ہے، تمہاری خالہ کی لڑکی ہے، تمہارے چچا کی لڑکی ہے، تمہارے پھپھی کی لڑکی ہے، جو تمہاری بہن کی ہم عمر ہے، جن کی فزیک بھی سیم ہے، اس کے خیالات بھی بہن سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر لو. اب پھر وہ تھپڑ مارے گا اس کے؟ نہیں نا. اب اس نے تھپڑ نہیں مارا، بلکہ اس نے سوچا، کہا یار میں نے تو سوچا ہی نہیں، میں نے تو خیال ہی نہیں کیا کبھی. وہ پوچھتا ہے پھر دوست سے کہ یار جب میں نے کہا بہن سے نکاح کرو تم نے میرا منہ سرخ کر دیا، میں نے کہا کزن سے نکاح کرو تو تم نے اپریشیٹ کیا. دونوں ایک جیسی تو ہیں، فائدہ اٹھانا ہے نا. تو کیا جواب دے گا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا؟ یہی جواب دے گا نا کہ اللہ نے بہن کو حرام قرار دیا ہے اور کزن کو، بہن کو حرام قرار دیا اور کزن کو حلال قرار دیا. یہ جواب دے گا نا. اتھارٹی کس کی ہے سر؟ اللہ کی. مجھے ایک بات کا جواب دیں، ہم سب کس کی اولاد ہیں جی؟ آدم علیہ السلام کی. خالی آدم علیہ السلام کی؟ 7 اماں حوا تھیں. حضرت آدم کے کتنے بھائی تھے؟ بہن. حضرت اماں حوا کی کتنی بہنیں تھیں؟ بھائی. ہم کون ہیں؟ ان کی اولاد ہے. تو ہم کون ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے. بہن بھائی ہوئے. سائم بہن بھائی ہوئے. کیوں شادیاں کرتے ہیں؟ وہ خونی نہیں تھے؟ اور سب اوریجن میں جائیں، اینڈ پہ جائیں تو ساری نسل ادھر سے نکلی ہے نا، ساری نسل تو ادھر سے آئی ہے. رزلٹ کیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اتھارٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. تمہیں دو چیزیں دکھنے میں ایک جیسی نظر آتی رہیں، کون حرام ہے کون حلال ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ نے. لہذا اللہ نے ان کی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ سود کیوں حرام ہے، صرف اپنی اتھارٹی شو کی کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا. اگر آپ نے یہ 2 حدیثیں سنی، قرآن کی آیت سنی، آپ کے ذہن میں آیا کہ یار میری زندگی میں سود شامل ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور چھوڑ دو ما بقی من الربا. اگر سود کچھ رہتا ہے نا باقی جو تم نے لیا دیا ہوا ہے، چھوڑ دو جو باقی رہ گیا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کی ہو. یہ سود واحد گناہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے نہ چھوڑا تو میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اگر اللہ اور اس کے رسول سے لڑ سکتے ہیں تو لیں، دیں سود. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پتہ نہیں تھا پہلے، پتہ چل گیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے دیکھیں کتنا فضل ہے. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، پہلے نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے. من جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، رک گیا، تو فلہ ما سلف، اس کا جو گزر گیا اس کا، ٹھیک ہے. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ چاہے اسے معاف کر دے، اللہ چاہے اسے پکڑے. تمہیں کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ساری زندگی سود کھاتا رہا اب حاجی بن گیا. ہماری بھی تو عادت ہے نا، ٹھیک ہے نا. امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اللہ چاہے اسے پوچھے، اللہ چاہے اسے چھوڑ دے. تم کون ہو؟ تم بس بات یہ یاد رکھو، ومن آدا، لیکن جس نے پھر لیا سود، پھر دیا سود، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جسے پتہ چل گیا اور وہ باز آ گیا تو کچھ چانس ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن اگر باز نہ آیا پھر بھی، یہاں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو، وہ بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ شاید ہم نے دیکھا تھا، ایک سٹوری بھی تھی، اور پرانی فلموں میں تو یہ ہوتا تھا جی کہ بہن بھائی بچپن میں بچھڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے. بچپن میں کہیں ٹرین حادثہ ہوا، بہن کسی ڈبے میں تھی، بھائی کسی ڈبے میں تھا، بچھڑ گئے، اور اینڈ پہ ملتے تھے، فلم کے اینڈ پہ. اور کس طرح ملتے تھے؟ ان کا کوئی فیملی سانگ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، فیملی سانگ ہوتا تھا. وہ کہیں سانگ کوئی بہن گنگناتی تھی یا بھائی گنگناتا تھا تو اس سے پتہ چل جاتا تھا یہ بہن بھائی ہیں جناب، ہیپی اینڈ ہو جاتا تھا. ماشاء اللہ. شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہم نے پڑھا، دیکھا مجھے، اس میں اس نے یہی دکھایا کہ دو بہن بھائی تھے، بچپن میں بچھڑ گئے اسی طرح، ان کا بھی فیملی سانگ تھا. اچھا پاسبل ہے جی دونوں کی ہو گئی شادی آپس میں، پاسبل ہے نا، جبکہ ایک کو کسی نے پال لیا، کسی نے پال لیا، نہ ماں باپ کو پتا کچھ بھی نہیں، تو ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ٹھیک، دونوں کا نکاح ہو گیا. اینڈ شادی کی رات بہن نے گنگنایا، بھائی کو چل گیا پتا. کیا کرے گا بھائی؟ چھوڑ دے گا. پتہ نہیں تھا تو نکاح ہو گیا نا، لیکن پتہ چل گیا چھوڑ دے گا نا. سود کا پتہ نہیں تھا، چھوڑ دیا. جب تک نہیں پتا تھا ٹھیک ہے، پتہ چل گیا چھوڑ دے گا نا. لیکن سود چھوڑتا ہے، کہتا ہے یار یہ پروجیکٹ پورا کر لوں بس، آخری پروجیکٹ یہ کر لوں، اس کے بعد نہیں کروں گا. اتنا پیسہ لگا ہوا ہے سر، پروجیکٹ پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، یہ کر لوں بس. تو پیسہ تو ادھر بھی لگا ہوا ہے، ہوٹل والوں کو دیے ہوئے نا، اتنے پیسے دیے ہوئے نا، کتنا پیسہ لگا ہوا ہے. وہاں فوراً چھوڑے گا، یہاں نہیں چھوڑے گا. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں سے کوئی سود میں ڈائریکٹ انوالو نہیں بھی ہوگا تو سود کا دھواں یا غبار اس کے اندر ضرور جا رہا ہوگا. یعنی آپ نے حدیثیں سنی، آپ نے آیتیں سنی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں سود سے، ہماری زندگی میں سود شامل نہیں ہے. لیکن دھوئیں سے، اس کے غبار سے آپ پھر بھی محفوظ نہیں ہیں. دھواں اندر جا رہا ہے،
کیسے؟ آپ روٹی کھا رہے ہیں، کس سے بنتی ہے؟ آٹے سے۔ آٹا کس کا ہے؟ گندم کا۔ گندم کس سے اگتی ہے؟ بیج سے۔ بیج سے کہانی شروع ہوتی ہے سودی قرضے پہ، بیج آ رہا ہے، پیسٹیسائڈز، تھریشرز، مشینری، جس مل میں آٹا بن رہا ہے مل سودی قرضے پہ ہے۔ آپ کے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے اس میں سود کا دھواں شامل ہے۔ اچھا کیا کریں؟ باہر لگی ہوئی ہے آگ، دروازہ بند کر لیں گے، اوکے جی؟ اچھا دھواں رک جائے گا؟ آنکھیں بند کر لیں گے، دھواں ختم ہو جائے گا؟ منہ بند کر لیں گے، دھواں ختم ہو جائے گا؟ ناک بند کر لیں گے؟ نہیں نا، زندہ رہنا نا۔ کیا کریں گے؟ آگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ علی صاحب اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے کہ اس طرح بجھنی چاہیے جی، آپ اپنی فیلڈ کے مطابق مشورہ دیں گے، یہ اپنی فیلڈ کے مطابق، ہر کوئی اپنا اپنا مشورہ دے گا کہ یار میں نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ آگ بجھ سکتی ہے۔ سر جی آگ ہی اتنی زیادہ ہے۔ اچھا جی آگ بہت زیادہ ہے تو اندر کمرے میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں نا، کوشش کریں گے نا، کوشش کریں گے، چڑیا والی کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم والی چڑیا یاد ہے؟ کتنی بڑی آگ تھی، چڑیا چونچ میں پانی لیتی تھی، اس آگ پہ ڈالتی تھی جا کے، پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی، پھر پانی لیتی تھی آگ پہ ڈالتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ بھی چڑیا تمہارے اس پانی سے آگ بجھنے والی ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے نہیں بجھنی، لیکن میں ان میں تو شامل ہوں نا جو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ آگ بہت بڑی ہے، بجھنے والی نہیں ہے۔ لیکن کیا چڑیا سے بھی کہ گزرے؟ بہن سے نکاح کا کوئی مشورہ دیتا ہے اس کا منہ سرخ کر دیتے ہیں، اور ادھر کال آتی ہے، فون آتا ہے، جناب ماشاءاللہ ریٹائر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی 60 لاکھ روپے آپ کو ملا ہے، ماشاءاللہ جی ہمیں پتہ ہے، ساری رپورٹس ہیں ان کے پاس، ہے نا، 60 لاکھ روپیہ ملا ہے، 60 لاکھ روپے آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ، حالات اتنے خراب ہیں اس ملک کے، کیا بزنس کریں گے جی؟ ٹھیک ہے نا، کسی کو دیں گے کوئی بھروسے کے لائق نہیں ہے، صحیح ہے، ہم پہ اعتماد کریں، ہمارے پاس رکھوائیں، ہم آپ کو 50,000 1 لاکھ روپے تک منتھلی دیں گے، آپ کا پیسہ بھی محفوظ، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ مارتے ہیں تھپڑ اس کے منہ پہ، اسے کہتے ہیں اچھا کب تشریف لا رہے ہیں آپ؟ چائے پہ بات ہوگی، کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، انہوں نے کہا بہن سے نکاح کرو، منہ سرخ کر دیا اس کا، تو یہ ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے، چائے پلا رہے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں کو اس سے پاک کرنے کی، اور چھوٹی موٹی ایفرٹ جو کر سکتے ہیں، جنہیں نہیں پتا ان تک پہنچا ہی دیں یار، ٹھیک ہے؟ یا اگر اللہ نے آپ کو کوئی ایسی تعلیم دی ہے، کوئی بنا دیں سسٹم یار، شامل تو ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ۔